السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 2 الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد أفلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ کرنا ہے. قد افلح المؤمنون جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے. الذین هم فی صلاتهم، بابر بھائی فی صلاتهم فی صلاتهم صلاتهم خاشعون خا کو موٹا. والذین هم عن اللغو غین اور واد دونوں موٹے. معرضون را باریک زاد کو موٹا. والذین هم للزکاة فاعلون عین کے ساتھ. قد یقیناً افلح فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. المؤمنون مؤمن. الذین وہ لوگ کہ ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع عاجزی کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ کہ ہم وہ عن اللغو باز سے معرضون اعراض برتنے والے ہیں. والذین ہم اور وہ لوگ کہ ہم وہ للزکاة زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام ساتھیوں، بھائیوں، سننے والوں، سب کو میں عرض کروں گا ان آیات کو ضرور حفظ کیجئے، اور اس کے متعلق جو میں مختصر عرض کر رہا ہوں اسی پر کفایت نہیں کرنا، بلکہ خود اپنے گھروں میں قرآن مجید اٹھا کے ترجمہ تفسیر ضرور دیکھنا. بہت کچھ اس نے مفسرین، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، غنی کے رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. بہت کچھ لکھا، بہت کچھ سمجھایا ہے ہمیں. یہ 10 آیات جو ہیں یہ ایسی آیات ہیں کہ یہ ہماری طبی اور پیدائشی عادت بن جائیں، ہمارے دل و دماغ اور جان میں ایسے وجود میں پیوست ہو جائیں کہ جان بوجھ کے کیا آمدن بھی ہم سے ان اخلاقیات کے خلاف نہ ہو. جیسا کہ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آخری 10 آیات بیان ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ عادت بن چکی تھی. طبی طور پر یوں لگتا تھا کہ یہ آپ کی فطرت میں اللہ نے داخل کر دیا ہے. پہلی 10 آیات شروع کی آیات میں. اور پھر جو ہے قد کے حوالے سے بہت کچھ آیا ہے.
اور میں ادھر جاتا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے ہمارا وقت نہیں ہے. قد افلح المؤمنون، اللہ پاک نے یقیناً فرمایا. حالانکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے یہ تو بات فرمائی تھی نا، اسی پچھلی صورت جو ہم نے ختم کی ہے، اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے کیا کرو، نیکی کے کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہاں اللہ نے پھر فرمایا قد، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوتا ہے یہ قد جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان. قد افلح المؤمنون میں یہ بتایا کہ بعد میں ذکر کردہ صفات والے مومن یقیناً کامیاب ہو گئے. یعنی ایمان لانے کے بعد جو بعد والے صفات ہیں، بعد والی اخلاقیات ہیں، ان کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ان صفات کے حامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. مگر ان کا حامل بننا ضروری ہوگا، اور سب سے پہلے وہ ایمان ہے. اچھا، اس میں یہ جو آخر قد افلح المؤمنون بعد والی صفات ہیں، وہاں اللہ نے فرمایا نا کہ یقیناً کامیاب ہو. تو کامیاب کس میں ہوئے یہ نہیں بتایا کہیں نہیں. قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے، وہ کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ اللہ اکبر. تو ان آیات کے وہ صفات کے آخر میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہے وہ کامیابی. وارث بن گئے. وارث، یہ لوگ وارث ہو گئے کس کے؟ فردوس کے، جنت الفردوس کے. جنت الفردوس کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنت ہے، یہاں سے باقی جنت کی نہریں جو ہیں شرابن طہورا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں، جنت الفردوس سے. اس لیے جب ہی آپ اللہ سے مانگیں تو کہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو یہ ہے وہ کامیابی. اللہ اکبر. اور حقیقت میں کامیابی وہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. دنیا کی زندگی نہ حقیقی زندگی اور نہ دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی اور حقیقی زندگی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو شخص آگ سے کل قیامت کے دن جہنم سے اسے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقد فاز. یہ ہے وہ کامیابی، حقیقی کامیابی اور حقیقی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو متاع اور غرور اور دھوکہ کا سامان ہے. اس لیے فرمایا اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. اور اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے. والذین هم علی صلاتهم خاشعون. اللہ اکبر. طبری نے اپنی حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لکھا ہے کہ خاشعون کی تفسیر جو ہے نا خائفون یا ساکنون ہے. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب؟ یعنی وہ نماز میں دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور خوف کا ان کے جسم پر اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز کے منافی کسی بھی حرکت سے اجتناب کرتے ہیں. یعنی نہ ادھر ادھر نگاہیں پھیرتے ہیں، نہ اپنے کپڑے یا داڑھی سے کھیلتے ہیں اور نہ انگلیاں چٹکاتے ہیں. ہاں جی، یہ سارے کام جو ہے نماز کے منافی ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. اس سے پہلے والذین هم للزکاۃ، اچھا بعد میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون. میں اپنی بات کو پیچھے رکھتا ہوں، مفسر کی بات کرتا ہوں. مفسر کہتے ہیں لغو ہر وہ بات یا کام ہے، ہر وہ بات یا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس میں شرک بھی آتا ہے اور ہر گناہ بلکہ ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول اور فعل آ جاتا ہے. فعل اور قول سمجھ آ گئی؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام. ایسا کام جو بیہودہ ہے،
شراب پینا اور بیڑی کھانا، نسوار لینا، سر گھوٹ پینا، یہ سب لغو میں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مفسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل اور ہر کام، ہر فعل اور ہر قول آ جاتے ہیں، یعنی کوئی لغو بات یا کام خود کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا، بک بک کرنا، بکواس کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، بے شرمی کی باتیں کرنا، کمینگی کی باتیں کرنا، ایسی باتیں جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوں، ہاں جی، گالی گلوچ کہنا یا کسی کو مندہ بولنا، یہ سب لغو ہیں، جہاں اس میں لمبی تفسیر ہے۔ تو فرمایا جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا نماز کا اثر ان کے جسموں پر بھی آتا ہے، جسم پر، ان کی زبان پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لغو بات کرنا تو دور کی بات ہے، لغو بات سننا اپنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا وہ تو لغو کام ہوتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ان کی عادت ہے کہ لغو سے منہ موڑ رکھتے ہیں، ہر وقت منہ موڑتے ہیں۔ یہاں یورزون کی بجائے مورزون اسم فاعل کا اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ مورزون، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو غیبتیں جو ہے بڑی توجہ اور بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے، کوئی عیب اس کے نکال کے سنائے تو ہم بڑی دل جمی سے بیٹھ کے سنتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے ایسے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی کہ آدمی کے اسلام کے، اللہ اکبر، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کی نہیں ہے، یعنی مالا، یعنی وہ لا، یعنی بے فائدہ ہے، یہ ہے۔ اور اللہ اکبر، اہل ایمان کی ایک جگہ اور اللہ نے صرف فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ اور جنت کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی، جنت میں اللہ ہم سب کو لے جائے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں جنت میں وہ نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، نہ کوئی لغو بات سنیں گے۔ اچھا ایک بات یہاں چلتے چلتے کر دوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول نے فرمایا وہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، مذاق کر کے نا، ایسی مذاق کر کے مشہور ہو جاتا ہے کہ جی فلاں، اور یہاں مجالس قائم ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں نا کیا، چٹکلے یا جگتیاں لگانے کی مجالس قائم ہوتی ہیں، نقلی ہوتے ہیں، نقال وہ ایسے کرتے ہیں، اور لوگوں کی عادی تو یہ مذاق کرتے ہیں، ایسے لوگ ہنسے ہیں ان کو ان کا۔ اچھا مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے سنا، کسی نے کہا کہ جی تالا لگا دینا، کہنے لگا ایسے منہ سے، اب منہ سے تالا کہاں لگتا ہے؟ یہ لغو بات ہے۔ تو ایسی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، یہ ہو گیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کا لفظ طہارت پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے قد افلح من زکا یا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یا کسی چیز کے بڑھنے پر بھی بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک عربی کا مقولہ ہے زکا الزرع، زکا الزرع، یہ کھیتی بڑھ گئی، کھیتی کیا ہے؟ بڑھ گئی۔ تو اسی طرح اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے بھی ایک لفظ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے۔ تو لہذا جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر حال میں کرتے ہیں، ہاں جی، اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا بنتا ہے زکوٰۃ میں سے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا مال کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ کہ نہیں جی وہ 100 میں سے 2.5 روپے تو نکل گئے، کمی آئی یا زیادتی ہوئی ہے؟ کمی آئی ہے نا، ظاہری طور پر کمی لگ رہی ہے، مگر میرا اور آپ کا اللہ فرما رہے ہیں
مال میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ، بڑھوتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، صرف دعا بھی نہیں، کوشش بھی ہم سارے کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں اور اس طرح آ جائیں جس طرح اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جب ہمارے اندر آ گئیں تو پھر اللہ پاک نے ہمیں یقیناً فرما دیا ہے کہ کامیاب ہوگی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔